السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل عمر اردو کوئز۔ اگر آپ چینل پر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ سوال: ماں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: جنت۔ سوال: ماں کا احترام کیوں ضروری ہے؟ جواب: اللہ کا حکم۔ سوال: ماں بچے کو کیا سکھاتی ہے؟ جواب: اچھے عادتیں۔ سوال: ماں کی دعا کیسی ہوتی ہے؟ جواب: قبول ہوتی ہے۔ سوال: ماں کی خدمت کرنا کیسا عمل ہے؟ جواب: نیکی۔ سوال: بہترین توبہ کیسی ہوتی ہے؟ جواب: خالص توبہ۔ سوال: توبہ سے دل میں کیا آتا ہے؟ جواب: سکون۔ سوال: توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ جواب: موت سے پہلے۔ سوال: توبہ ایمان کی علامت کیوں ہے؟ جواب: اللہ کی طرف رجوع۔ سوال: توبہ کے بعد گناہ کا کیا کرنا چاہیے؟ جواب: چھوڑ دینا۔ سوال: توبہ کرنے والا کس کی امید رکھتا ہے؟ جواب: رحمت۔ سوال: بار بار توبہ کرنا کیسا ہے؟ جواب: اچھا ہے۔ سوال: توبہ کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ جواب: ندامت۔ سوال: توبہ کس چیز سے بچاتی ہے؟ جواب: عذاب۔ سوال: توبہ کا مقصد کیا ہے؟ جواب: اللہ کی رضا۔ سوال: توبہ کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ جواب: نیک عمل۔ سوال: اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ جواب: پسند کرتا ہے۔ سوال: توبہ سے کیا دہل جاتی ہے؟ جواب: گناہ۔ سوال: توبہ کس عمل کا نام ہے؟ جواب: نیکی۔ سوال: توبہ کب کرنی چاہیے؟ جواب: فوراً۔ سوال: توبہ کرنے سے کیا ملتا ہے؟ جواب: بخشش۔ سوال: سچی توبہ کیسی ہوتی ہے؟ جواب: دل سے۔ سوال: توبہ کرنے والا کیا مانگتا ہے؟ جواب: معافی۔ سوال: توبہ کس سے کی جاتی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ سے۔ سوال: توبہ کیسے کہتے ہیں؟ جواب: گناہوں سے رجوع کرنا۔ سوال: ماں بچے سے کیا کرتی ہے؟ جواب: محبت۔ سوال: ماں کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ جواب: قربانی۔ سوال: ماں گھر میں کیا کردار ادا کرتی ہے؟ جواب: پرورش۔ سوال:
ماں کی بات کیوں ماننی چاہیے؟ جواب: ادب۔ سوال: ماں کس کی نعمت ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی۔ سوال: ماں کا حق ادا کیسے ہوتا ہے؟ جواب: خدمت سے۔ سوال: ماں کے قدموں تلے کیا ہے؟ جواب: جنت۔ سوال: ماں کی عزت کرنا کیسا عمل ہے؟ جواب: فرض۔ سوال: ماں کو تکلیف دینا کیسا ہے؟ جواب: گناہ۔ سوال: ماں کی محبت کیسی ہوتی ہے؟ جواب: بے مثال۔ سوال: ہجرت مدینہ کب ہوئی؟ جواب: 622 میں۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شہر کی طرف ہجرت کی؟ جواب: مدینہ منورہ۔ سوال: ہجرت سے پہلے مدینہ کا کیا نام تھا؟ جواب: یثرب۔ سوال: ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سوال: ہجرت کے دوران کس غار میں قیام کیا گیا؟ جواب: غار ثور۔ سوال: غار ثور میں کتنے دن قیام کیا گیا؟ جواب: 3 دن۔ سوال: ہجرت کیلنڈر کا آغاز کس واقعے سے ہوا؟ جواب: ہجرت مدینہ سے۔ سوال: مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے کیا تعمیر کیا گیا؟ جواب: مسجد قباء۔ سوال: اسلام کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ جواب: مسجد کعبہ۔ سوال: مدینہ میں مہاجرین کی مدد کرنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: انصار۔ سوال: ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: مہاجرین۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کس کے گھر ٹھہرے؟ جواب: حضرت اوابیون انصاری۔ سوال: مدینہ پہنچنے کے بعد کس مسجد کی تعمیر ہوئی؟ جواب: مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: ہجرت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جواب: دین اسلام کی حفاظت اور آزادی سے عبادت۔ سوال: ہجرت کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا ذمہ داری ادا کی؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتیں لوگوں کو واپس کی۔ سوال: مدینہ کے مسلمانوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: انصار۔ سوال: ہجرت کے بعد مسلمانوں کو درمیان کا قائم کیا گیا؟ جواب: مؤخاً بھائی چارہ۔ سوال: ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کون تھا؟ جواب: قریش مکہ۔ سوال: ہجرت مدینہ اسلام کی تاریخ میں کیوں اہم ہے؟ جواب: اس سے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ سوال: ہجرت مدینہ کے بعد اسلام کو کیا حاصل ہوا؟ جواب: امن، استحکام اور ترقی کا موقع۔ سوال: صبر کا کیا مطلب ہے؟ جواب: ثابت قدم رہنا۔ سوال: قرآن میں صبر کرنے والوں کے لیے وعدہ کیا ہے؟ جواب: اللہ کی رحمت اور اجر۔
سوال، صبر کس کی صفت ہے؟ جواب، مومن کی۔ سوال، مصیبت کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ جواب، صبر کرنا چاہیے۔ سوال، صبر کا بہترین بدلہ کون سا ہے؟ جواب، اللہ تعالی۔ سوال، صبر سے انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ جواب، اللہ کی رضا۔ سوال، صبر کب کرنی چاہیے؟ جواب، آزمائش کے وقت۔ سوال، کیا انبیاء کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا؟ جواب، جی ہاں۔ سوال، صبر کرنے والوں سے اللہ کیا کرتا ہے؟ جواب، محبت کرتا ہے۔ سوال، صبر ایمان کا کیسا حصہ ہے؟ جواب، اہم حصہ ہے۔ سوال، صبر کے ساتھ کس چیز کی تلقین کی گئی؟ جواب، نماز۔ سوال، صبر انسان کو کس چیز سے بچاتا ہے؟ جواب، مایوسی سے۔ سوال، صبر کا مخالف کیا ہے؟ جواب، بے صبری۔ سوال، صبر کرنے والوں نے کو آخرت میں کیا ملے گا؟ جواب، بڑا اجر۔ سوال، خوشحالی میں بھی کیا کرنا چاہیے؟ جواب، شکر اور صبر۔ سوال، صبر سے انسان کی کون سی خوبی بڑھتی ہے؟ جواب، برداشت۔ سوال، صبر کرنے والا کس پر بھروسہ کرتا ہے؟ جواب، اللہ تعالی پر۔ سوال، کیا صبر کامیابی کا ذریعہ ہے؟ جواب، جی ہاں۔ سوال، مشکل وقت میں مسلمانوں کو کیا اختیار کرنا چاہیے؟ جواب، صبر۔ سوال، صبر کرنے والوں کو قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ جواب، صابرین۔ سوال، صبح کے مسنون دعائیں کب پڑھی جاتی ہیں؟ جواب، فجر کے بعد۔ سوال، شام کے مسنون دعائیں کب پڑھی جاتی ہیں؟ جواب، عصر یا مغرب کے بعد شام کے وقت۔ سوال، صبح شام کے دعائیں پڑھنے کی تعلیم کس نے دی؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال، صبح شام کی دعائیں پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ جواب، اللہ کی حفاظت اور برکت حاصل کرنا۔ سوال، صبح شام کی دعاؤں میں کس کا ذکر کیا جاتا ہے؟ جواب، اللہ تعالی کا۔ سوال، صبح شام کی دعائیں پڑھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ جواب، اجر اور حفاظت۔ سوال، کیا صبح شام کی دعائیں سنت ہے؟ جواب، جی ہاں۔ سوال، صبح شام کی دعاؤں میں کس سے پناہ مانگی جاتی ہے؟ جواب، ہر برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ سوال، صبح شام کے اذکار ایمان میں کیا پیدا کرتی ہے؟ جواب، مضبوطی۔ سوال، صبح شام کی دعائیں کس زبان میں منقول ہے؟ جواب، عربی۔ سوال، کیا صبح شام کے اذکار روزانہ پڑھنے چاہیے؟ جواب، جی ہاں۔
سوال: صبح شام کے اذکار سے دل کو کیا ملتا ہے؟ جواب: سکون۔ سوال: صبح شام کے اذکار کس کی یاد دلاتی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی۔ سوال: کیا صبح شام کی دعائیں ہر مسلمان کے لیے مفید ہے؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: نوجوان زنا سے بچنے کے لیے کون سی عمل اقدامات کر سکتے ہیں؟ جواب: نماز کی پابندی کریں، نگاہ کی حفاظت کریں، نیک صحبت اختیار کریں اور جائز وقت پر نکاح کریں۔ سوال: زنا کسے کہتے ہیں؟ جواب: جو مرد اور عورت نکاح کے بغیر جنسی تعلق قائم کرے اسے زنا کہتے ہیں۔ سوال: اسلام میں زنا کا کیا حکم ہے؟ جواب: اسلام میں زنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ سوال: قرآن مجید میں زنا سے بچنے کا حکم کس انداز میں دیا گیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ سوال: زنا کبیرہ گناہوں میں کیوں شمار ہوتا ہے؟ جواب: کیونکہ یہ اللہ کے حکم سے کی نافرمانی ہے اور فرد، خاندان اور معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سوال: زنا کے آخری انجام کے بارے میں اسلام کیا بتاتا ہے؟ جواب: اگر انسان توبہ نہ کرے تو آخرت میں اللہ کی پکڑ اور سزا کا سامنا ہو سکتا ہے۔ سوال: نیند انسان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ جواب: جسم اور دماغ کو آرام دینے کے لیے۔ سوال: ایک بالغ انسان کو روزانہ کتنے گھنٹے نیند لینی چاہیے؟ جواب: تقریباً 7 سے 9 گھنٹے۔ سوال: نیند کی کمی سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: تھکن اور کمزوری۔ سوال: رات کو دیر سے سونے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: صحت متاثر ہوتی ہے۔ سوال: کے دوران جسم کا کیا کرتا ہے؟ جواب: خود کو بحال کرتا ہے۔ سوال: خوابی کب آتی ہے؟ جواب: نیند کے دوران۔ سوال: سونے سے پہلے موبائل کا زیادہ استعمال کیوں نقصان دے سکتا ہے؟ جواب: نیند متاثر ہوتی ہے۔ سوال: دن میں زیادہ سونے کا کیا نقصان ہے؟ جواب: رات کی نیند خراب ہو سکتی ہے۔ سوال: بے خوابی کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: انسومنیا۔ سوال: نیند دماغ کے لیے کیوں ضروری ہے؟ جواب: یادداشت بہتر بنانے کے لیے۔ سوال: کون سا صابن سور کی چربی سے بنایا جاتا ہے؟ جواب: بعض صابن میں جانوروں کی چربی استعمال ہوتی ہے اور کبھی کبھار چربی سور کی بھی ہو سکتی ہے۔ عام صابن جیسے ڈو، لائف بوائے یا لکس میں یہ چربی استعمال ہوتی ہے، مگر کمپنی یہ نہیں بتاتی کہ یہ چربی کس جانور کی ہے۔ اس لیے اگر آپ حلال چیزیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو صرف حلال لکھے ہوئے صابن استعمال کریں۔ اگر آپ مسلمان ہیں یا ایسی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ صرف وہی صابن استعمال کریں جو حلال سرٹیفائی ہو۔ سوال: استغفار کا کیا مطلب ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا۔ سوال: استغفار کس کی جاتی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ سے۔ سوال: استغفار کرنے والا اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ جواب: بخشش۔ سوال: استغفار کرنا کس کی سنت ہے؟
جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سوال استغفار سے گناہوں کا کیا ہوتا ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ سوال استغفار کرنے والوں سے اللہ کیا وعدہ فرماتا ہے؟ جواب مغفرت اور رحمت۔ سوال استغفار کا بہترین وقت کون سا ہے؟ جواب ہر وقت خصوصاً سحر کے وقت۔ سوال قرآن میں استغفار کی تکلیف کی گئی ہے؟ جواب جی ہاں۔ سوال استغفار سے دل میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ جواب سکون۔ سوال استغفار سے انسان کی کون سی صفت ظاہر ہوتی ہے؟ جواب عاجزی۔ سوال استغفار کا مشہور جملہ کیا ہے؟ جواب استغفر اللہ۔ سوال کیا انبیاء کرام بھی استغفار کرتے تھے؟ جواب جی ہاں۔ سوال استغفار سے اللہ کی کون سی صفت ظاہر ہوتی ہے؟ جواب بخشنے والا ہونا۔ سوال استغفار انسان کو کس چیز سے دور کرتی ہے؟ جواب گناہوں سے۔ سوال استغفار کرنے والے کے لیے اللہ کیا آسان کرتا ہے؟ جواب مشکلات میں آسانی۔ سوال استغفار ایمان پر کیا اثر ڈالتی ہے؟ جواب ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ سوال مسلمان کو دن میں بار بار کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب سچی توبہ۔ سوال کیا استغفار صرف بڑے گناہوں کے لیے ہے؟ جواب نہیں، ہر مسلمان کو ہمیشہ استغفار کرنی چاہیے۔ سوال استغفار کرنے والوں کو اللہ کیا عطا فرماتا ہے؟ جواب مغفرت، رحمت اور برکت۔ دوستوں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے پاس شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔